السلام علیکم ناظرین اکرام، صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر رزق کی تنگی ہونا شروع ہو جائے، گھر میں حمالیہ بکریاں لے آؤ، آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا رزق کدھر سے آ رہا ہے۔ حمالیہ خواتینوں کو بھورے رنگ کی بھینس کا دودھ پلاؤ، بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ چھوٹی مکھی کے شہد کا صرف ایک قطرہ آنکھوں میں ڈالو، نظر تیز ہو جائے گی۔ شام کے وقت آئینہ مت دیکھو، اس سے آپ کی عمر کم ہو جائے گی۔ میلے کپڑے پہن کر سو جاؤ، آپ کو مکھیاں اور مچھر تنگ نہیں کریں گے۔ اگر اکثر بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہو جاتے ہوں تو یہ خاموش فالج کی علامت ہے۔ ناظرین، صبح نہار میں ٹھنڈے پانی کا استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ پھٹکڑی کا پانی منہ پر لگانے سے جلد لٹکی ہوئی ہو تو ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ سوتے وقت ایک ہی بازو پر وزن ڈال کر سونے سے فالج کی بیماری ہوتی ہے۔ صبح کے وقت تھوڑا سا سرسوں کا آئل چکھ لو، کبھی گردوں کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ صبح کے وقت روزانہ واک کرنے سے آپ کی عمر بڑھتی ہے اور دل کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ اگر اچانک دانت کا درد ہونے لگے تو دانت کے نیچے ادرک کا ٹکڑا رکھ لو، دانت کا درد فوری غائب ہو جائے گا۔ بیر کھا لیا کرو، یہ دل اور ہڈیوں کے لیے نہایت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ ڈال کر پی لو، بدن میں طاقت ابھر آتی ہے۔ چاہتے ہو کہ بوڑھے ہو جاؤ مگر طاقت میں کمی نہ آئے تو مٹی کے برتن میں بنا ہوا سالن کھاؤ اور مٹی کے برتن میں پانی پیو۔ بکرے کی چربی پالک میں ملا کر کھا لینے سے، ناظرین، مچھلی کا تیل گھٹنوں پر لگا دینے سے آپ کے گھٹنے مضبوط ہو جائیں گے۔ معدے کے خراب ہونے کے چند علامات: کھانے کے بعد سینے میں جلن شروع ہو جاتا ہے، پیٹ کے اوپر والے حصے میں درد ہونا اور بار بار کھٹی ڈکاریں آنا، بھوک کا کم لگنا، دل متنا اور قے آنا۔ نیم گرم پانی زیادہ استعمال کرنے سے انسان کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو انسان روزانہ ایک گلاس نیم گرم پانی کی عادت ڈال لے، اس کے قریب بیماریاں بڑھاپے جلدی نہیں آتا۔ مٹی کے برتن والے پانی استعمال کرنے سے ہونٹوں پر اور چہروں پر نکھار آ جاتا ہے۔ ہاضمہ ٹھیک رکھنا ہے تو لیموں کا چھلکا چباؤ، نیلے رنگ کا کپڑا آنکھوں پر ڈال کر سو جاؤ، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر اپنے بائیں پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ، آپ کا دماغ تر و تازہ ہو جائے گا۔ رزق کی تنگی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے چند کام آج ہی شروع کر دو۔ ناظرین، بدن میں طاقت ڈالنی ہے تو جب بھی گوشت کھاؤ تو جانور کے گردن کے قریب والا کھاؤ، ٹھنڈی روٹی کھاؤ، شہد کا استعمال روزانہ کرو، میٹھا سیب کھاؤ، سرخ مٹن کھا لو۔ آپ کا دل اس وقت تکلیف محسوس کرتا ہے جب آپ زیادہ نمکین اور کولیسٹرول والی چیزیں کھاتے ہیں۔ لکڑی کے فرنیچر پر اگر کیڑا لگ جائے تو ڈیزل لگانے سے کیڑا مر جائے گا۔ خواب میں اگر بکری نظر آ جائے تو جان لو آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ خواب میں بالوں میں کنگھی کرتا دیکھیں تو خوشی ملنے کی علامت ہے۔ اگر کسی کو ٹانگیں ہلانے کی عادت ہے تو اس کا دماغ کمزور ہو سکتا ہے۔ گھر میں اگر نیم کا درخت موجود ہو تو اس سے بھی رزق بڑھ جاتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ شریف ورد کیا کرو، آپ کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ جس گھر میں سونے سے قبل سر کی تیل سے مالش کریں وہ لوگ ذہین ہوتے ہیں۔ جس گھر میں اونچی آواز میں اور کہکے لگا کر باتیں کی جائیں وہاں فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں روٹی کا کم اور پھلوں کا استعمال زیادہ کیا جائے وہاں بیماریاں نہیں آتی۔ 50 سال والی عورت ٹماٹر زیادہ استعمال کرے سبزیوں میں یا سلاد میں۔ بوڑھی عورت بھی جوان رہنا چاہتی ہے تو وہ ٹھنڈے چیزیں بہت کم کھائیں۔ دودھ کو گاڑھا کرنا ہے تو اس میں چند دانے کشمش کے ڈال دو، فوری گاڑھا ہو جائے گا۔
پالک پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح لہسن کا تیل کمر پہ لگانے سے کمر کے مہرے کبھی خراب نہیں ہوتے۔ صبح اٹھ کر بادام کھاؤ، یادداشت بڑھ جاتی ہے۔ گائے کی چربی کھاؤ، موشن نہیں لگیں گے۔ نیند نہ آئے تو پانی کے اندر زیرے کو جوش دے کر پی لو، فوری سکون کی نیند آ جائے گی۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ بدن میں الرجی چڑھ جائے تو فوری نیم گرم پانی کا 1 گلاس پی لو، الرجی ختم ہو جائے گی۔ روٹی کے بعد 1 نیم کا پتا چبا لینے سے پیٹ درد دور ہوگا اور روٹی جلدی ہضم ہوگی۔ کینو کھانے سے چہرے پہ دانے نہیں آتے۔ حیض اور لیکویریا کی بیماری کی وجہ سے پنجم پن لاحق ہو سکتا ہے۔ پستہ کھاؤ، دل کی دھڑکن کنٹرول رہے گی۔ ناشتے میں روزانہ انڈا استعمال کرنے سے موٹاپا جلدی کم ہو جائے گا۔ زیادہ غصہ کرنے سے آپ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ڈیلے ہو جاتا ہے۔ ٹماٹر روزانہ کھانے سے دل کی نالی بند نہیں ہوتی۔ شہد میں انار شامل کر کے کھا لینے سے بدن کی طاقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جلدی بڑھاپا نہیں لانا چاہتے تو کھانے میں پسی ہوئی ادرک کھا لیا کریں۔ خالی پیٹ سونے سے پرہیز کریں کیونکہ یہ عمر میں کمی کرتا ہے۔ گرمیوں میں نیم گرم پانی والے لوگوں کو کوئی بھی بیماری نہیں چھو سکتی۔ چھینکیں نہ رک رہی ہوں تو خشک دھنیا ہاتھوں پر مسل کر ہاتھوں کو سونگھ لیں۔ خواب میں بکری دیکھیں تو رزق آتا ہے۔ گائے کا دودھ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے۔ پٹھوں کو قوت دینی ہے اور مضبوط رکھنا ہے تو مہینے میں 2 بار بکری کے پائے کھاؤ۔ چہرے پہ کھیرے رگڑنے سے چہرے کی جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ بدن میں قوت پیدا کرنے والی چیزوں میں ہلدی والا دودھ روزانہ استعمال کریں۔ دار چینی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرو۔ تھوڑا سا شہد دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ دودھ میں سونف شامل کر کے پی لیا کریں۔ دوسرے دن ساگو دانہ ضرور کھائیں۔ دہی میں لہسن ڈال کر کھا لیا کریں۔ اپنے گھر کے کونوں کے اندر یا رزاقو 10 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، اس سے رزق بڑھ جاتا ہے اور گھر میں برکت آ جاتی ہے۔ کچے گاجر حسن پیدا کرتی ہے۔ بخار نہ ٹوٹ رہا ہو تو مریض کو گڑ پانی میں شامل کر کے پلا دیں، بخار کچھ دیر میں ٹوٹ جائے گا۔ انڈے کی زردی بالوں پر لگانے سے بال چمکدار اور سلکی ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں پر اجوان کھجور کا چھلکا مسل دینے سے آنکھوں کی بینوئی تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پانی پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کشمش کھاؤ، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ گاجر کا رس چہرے پہ لگا کر سو جانے سے چہرے پہ جھریاں نہیں آئیں گی۔ اگر پیٹ میں درد وغیرہ ہو تو دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی اشیاء نہ کھائیں۔ ناشتے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا آتا ہے۔ بچوں کے سر پر بال دیر سے آئیں تو سمجھ جائیں بچہ ذہین ہے۔ ٹنڈوں سے معدے میں درد نہیں ہوتا۔ حمل کے دوران زیادہ درد کی شکایت ہو تو انار کھا لیا کریں۔ حمل کے دوران بچے کا رنگ گورا سفید کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پئیں۔ گھر میں بدبخت پالو، نموست نہیں آئے گی۔ دوپہر کے وقت کچھ نیند لینے سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے اور دل کے دورے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا وزن زیادہ ہو وہ کھانے کے بعد پانی مت پئیں ورنہ وزن کم ہو جائے گا۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے آپ کے بال جلدی سفید ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہے ان کو چاہیے کہ وہ شلجم کا سالن بنا کر کھا لیں۔ ناظرین، چاولوں والے پانی سے منہ دھو لینے سے چہرہ صاف شفاف ہو جائے گا۔ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ کھانے کے دوران پانی پینے سے ناخن کمزور ہو جائیں گے۔ ٹھنڈا پانی دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ اگر ہر وقت ہاتھ ٹھنڈے رہتے ہوں تو جان لو آپ میں خون کی کمی ہے۔ چاولوں کے اوپر سے پانی پینے سے آپ کا پیٹ باہر آ جائے گا۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے ختم ہوں گے۔ گنا ہضم کرنے کے لیے زبردست چیز ہے۔
اگر کچھ کام کر لینے کے بعد تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو پودینے کے پتے چبا لیا کرو۔ ناظرین اکرام، اپنی جلد پر اپنے ہاتھ سے چونٹی کاٹنے سے سستی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ خواب میں سفر کرتا دیکھ رہے ہو تو آپ کے گھر میں بہت جلد دولت آنے والی ہے۔ سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ کبوتر کا انڈا دماغ کو تیز کرتا ہے۔ انڈے کے بعد چائے پینے سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ روٹی کو چبا کر کھا لینے سے کبھی پیٹ کی گیس کی بدبو نہیں آتی۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے کی عادت سے معدے میں زخم بن جاتا ہے۔ بارش کا پانی پنجم عورت کو پلانے سے پنجم پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں پانی کی اسپرے کر دو، مچھر نہیں آئیں گے۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ انسان سے تیز کتا دیکھ سکتا ہے لیکن وہ رنگین نہیں دیکھ سکتا؟ روٹی چبا کر کھانے سے گیس نہیں ہوتی۔ مچھر کو زیادہ او پازیٹیو بلڈ زیادہ پسند ہوتا ہے۔ بھنے ہوئے چھولے کھانے سے انسان کو ہمیشہ کھانسی سے نجات ملتی ہے۔ کچے انار کا پانی بالوں پہ لگاؤ، بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ سوچنے سے انسان کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ گاجر کا زیادہ استعمال کرنے سے انسان آنکھوں کی بیماری سے بچ جاتا ہے۔ جب بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے 2 نفل ادا کر لیا کرو، اس کے بعد جو بھی دعا مانگو گے قبول ہوگی۔ گرمیوں میں لہسن کھانے سے الرجی نہیں ہوتی۔ ناظرین اکرام، جن کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو وہ سوہو جنا کی پھلیاں پکا کر سالن کھا لیا کرے۔ جوڑوں کا درد زندگی بھر نہ ہوگا۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں اسپرے کرو، گھر میں مچھر نہیں آئیں گے۔ روٹی چبا کر کھانے سے گیس نہیں ہوتی۔ ناخن پر پالش لگانے سے گھر میں نموست آتی ہے۔ شام کے وقت گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، بے برکتی ہوتی ہے۔ ناظرین، گندم کے دانے بھن کر کھانے سے حمل نہیں گرتا۔ نہار منہ چائے پینے سے گردہ خراب ہونے کا خواہشہ بڑھ جاتا ہے۔ سیب کھانے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں۔ معدے کے مریض افراد ہمیشہ گوشت، کھٹی چیز اور مٹھائی سے پرہیز کریں۔ روٹی کھانے سے قبل 1 الائچی بھی چبایا جائے تو روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ گاجر کے پتے چبانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ سرما لگانے سے قبل آنکھوں کو تیزی سے جھپکاؤ، آپ کی آنکھوں کی بینوئی تیز ہو جائے گی۔ اگر زبان پر جھالے نکل آئیں تو خوبانی کا چھلکا زبان پر مسل دو، جھالے ختم ہو جائیں گے۔ قبض کی پرابلم جن لوگوں کو رہتی ہے وہ بڑا گوشت بالکل ترک کر دیں۔ ناظرین، مچھلی کا سوپ دوسرے دن پینے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے اور کبھی اندھیرا نہیں ہوتا۔ مور کا پر آنکھوں پر پھیرنے سے آنکھوں کی بینوئی تیز ہوتی ہے۔ آنکھوں کی بینوئی تیز کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ گاجر کھائیں۔ جھوٹی قسم کھانے سے گھر ویران ہو جاتا ہے۔ دودھ پلانے والی خواتین روزانہ صرف 1 گلاس گاجر کا جوس پی لے۔ جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی صفحے پر 61 بار لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھ لو، بچے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ کھانے سے قبل صرف 2 کام کر لیا کرو، کبھی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ آدھا گلاس پانی کا پی لیں، بسم اللہ پڑھ لیں۔ ہری سبزیوں کے استعمال سے ڈپریشن کے مریض میں 50% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ اجوان کھجور روزانہ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھا لو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ ہلدی آنکھوں کی بینوئی تیز کرتی ہے۔ زیادہ چائے پینے سے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے۔ گھر میں رات کی رانی کا پودا ہو تو اس گھر کے اندر سانپ آتے ہیں۔ پھولوں کو زیادہ سونگھنے والے بندے کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ اگر معدے کو ہمیشہ کے لیے درست رکھنا ہے تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کرو۔ گھر میں کبوتر آئے تو مشکل آسان ہوتی ہے۔ نمکین پانی پینے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ کمزور بدن میں بھرپور طاقت اور خوبصورتی ڈالنے کے لیے
چلغوزہ اور بادام مکس کر کے کھا لیا کرو۔ شام 5 بجے سے 7 بجے کے درمیان آپ کا دماغ ایکٹیو اور تیز ہو جاتا ہے۔ لیموں اور کھیرے کا رس مکس کر کے پینے سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔ ٹماٹر خشک موجات پنجم پن کو ختم کرتا ہے۔ خشک دھنیے کے 3-4 دانے چبا لینے سے نہیں آتے۔ کھانسی کا مقابلہ کرنا ہے تو دودھ میں چونٹی بھر ہلدی شامل کر کے پی جائے۔ کھانے کے بعد ہمارے جسم میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے نیند آنے لگتی ہے۔ ماہر نفسیات کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان اینک پہنتا ہے تو وہ ذہین ہوتا ہے۔ خواب دیکھنا بری یادوں کو اکثر کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جو لوگ بہت جلد آپ کے ساتھ دوستی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اکثر آپ کو دھوکہ دے جاتے ہیں۔ کھانے سے قبل تھوڑا سا نمک چکھ لیا کرو، اس سے انسان بہت سارے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ گرم پانی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ بد ہضمی سے بچنا چاہتے ہو تو کھانے کے بعد گڑ کا استعمال ضرور کریں۔ غذا کو تیزی سے نگل لینا اور ٹھیک طریقے سے چبا کر نہ کھانا پیٹ کے پھولنے کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین اکرام، پیشاب آئے تو پانی پی کر پیشاب کرو، اس سے گردوں صاف ہو جاتے ہیں۔ رات کو سوکھی روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر کھا لیں، ایسا کرنے سے آپ ہمیشہ طاقتور اور جوان رہیں گے۔ سمندری نمکین کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، ناشتے میں سلاد کا استعمال کرنے والے کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ نہار منہ شہد چاٹو، حافظہ تیز ہوگا۔ نہار منہ دہی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا جوس پینے سے شوگر ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، چہل قدمی سے پہلے ایک پھل ضرور کھا لیا کرو، کیونکہ چلنے سے قبل پھل کھانے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ نمکین چیز زیادہ تر رات کے وقت کھاؤ، تمہارے بہت فائدے دے گی۔ گاجر کا رس پینے سے جسم کے زہریلے معدے ختم ہو جاتے ہیں۔ دانتوں پر لیموں کے چھلکے رگڑنے سے دانتوں کی پیلاہٹ ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، چاول کھا کر اوپر سے پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ اگر تھوڑا کام کر کے ہی تھکاوٹ ہو جاتی ہو تو کشمش کھا لیا کریں۔ ناظرین، دماغ کو کمپیوٹر جیسا تیز کرنا ہے تو نہار منہ رات کو بھگوئے ہوئے بادام کھاؤ۔ پیٹ میں گیس، قبض اور بھاری وغیرہ میں گنے کا رس نہایت مفید ہے۔ اخروٹ کے استعمال سے کولیسٹرول نارمل رہتا ہے۔ ناظرین اکرام، اخروٹ کھانے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے۔ دوپہر کو پیاز کا استعمال کرنے سے لقوا جیسی مہلکیت بیماری نہیں ہوتی۔ روزانہ دودھ پینے سے کمر کی ہڈی ٹیڑھی اور کمزور کبھی نہیں ہوگی۔ گرم گرم روٹی کھانے سے معدے کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ناظرین اکرام، گاجر کا مربع کھاؤ، دل صحت مند رہے گا۔ اسٹرابیری کا جوس پیو، شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ گرم گرم چائے پینے سے دانتوں پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ چائے تھوڑی ٹھنڈی کر کے پیو۔ روٹی سے پہلے الائچی چبا لیا کرو، اس سے روٹی جلدی ہضم ہوگی۔ ناظرین، جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، جن کو کھانے کے بعد بد ہضمی ہو جاتی ہو اور کھٹی ڈکاریں آتی ہوں اور سینے میں جلن رہتی ہو، وہ پیاز کاٹیں، اوپر نیمو نچوڑ کر کھانے کے ساتھ روزانہ کھائیں، اس سے آپ کا نظام ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ ناظرین، نظر کمزور ہو یا آنکھوں میں درد رہتا ہو، اس مریض کو سجدہ لمبا کرواؤ، مریض کی اپنی لوب اس کی آنکھوں میں ڈلواؤ، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے۔ کیلے کے ساتھ دانت صاف کرواؤ۔ کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ سونف کھا لو، آنکھوں کی روشنی بڑھے گی۔ چہرے کی جھریوں کو دور کرنے کے لیے لیموں کا رس کچھ دیر چہرے پہ لگا کر دھو لیں۔ ناظرین، صبح کو دہی کھاؤ، یادداشت بہترین ہوگی۔ جو کولڈ ڈرنک زیادہ اور پانی کم پیتا ہے ان کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے والے انسان جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔
ناظرین، سفید آٹے کی روٹی کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے، اس لیے گندم کے آٹے کی روٹی کھاؤ، اس سے معدہ فٹ رہے گا۔ جن عورتوں کو گیس کی پرابلم یا تیزابیت کا مسئلہ ہو وہ نہار منہ ایک لہسن پانی کے ساتھ کھائے۔ جو لوگ دودھ میں گڑ شامل کر کے پیتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپا سے بہت جلد چھٹکارا مل جاتا ہے اور قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ انار کھانے سے رنگ سرخ ہوتا ہے۔ اجوان کھانے والے بندے ہمیشہ جوان رہتے ہیں۔ سادی روٹی کھاؤ، جوانی برقرار رہے گی۔ ناظرین اکرام، یاد رکھیں ماں کا دودھ بچے کے لیے قدرتی کھانے سے بڑھ کر ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کافی مناسب استعمال بغیر چینی اور دودھ کے دانتوں کو کمزور اور خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ روزانہ 20 منٹ کے لیے چہل قدمی کرو، یہ آپ کی صحت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ رات کو سونے سے قبل دودھ پینا نہایت مفید ہے اور یہ نیند کو بھی بہتر بناتا ہے۔ ورزش کرنے سے انسان دبلا نہیں ہوتا۔ رزق میں تنگی پیدا کرنے والے کام: بچے ہوئے کھانے کو کوڑے میں ضائع کر دینا، کمرے کے اندر مکڑی کے جالے کو نہ اتارنا، گھر میں آئے مہمانوں سے ٹھیک سلوک نہ کرنا۔ ناظرین، گرم تیل سے مالش کرو، اس سے پٹھوں میں دوران خون بہترین ہوتا ہے۔ چقندر جسم کی چکنائی کو دور بھگاتا ہے، خون سے جراثیم کو ختم کرتا ہے اور جلد کو تر و تازہ اور جوان رکھتا ہے۔ رات میں کھجوریں کھا کر اوپر سے دودھ پی لو، گیس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سر میں درد ہو تو پالک کا استعمال نہ کریں۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے انسان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ آٹا نیم گرم پانی سے گوندھ کر بناؤ، روٹی نرم ملائم بنے گی اور پھٹے گی نہیں۔ پیٹ میں درد ہو تو پودینے کے پتے چبا لیں۔ رات کو بادام پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ بال گرنے کا مسئلہ ہو تو نیم کے پتے کے پانی کے ساتھ دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ ادرک کا آدھا چمچ اور دیسی گھی مکس کر کے روزانہ ایک صحیح صبح شام پینے سے کمر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جس گھر میں جانوروں کی تصویریں لگی ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جس گھر میں فضول خرچی کی جاتی ہو وہاں دولت کی تنگی آتی ہے۔ ہلدی بوڑھے چہرے کو جوان کر دیتی ہے۔ دہی کے ساتھ بادام کھاؤ، طاقت آئے گی۔ جسم میں بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو تو سبز چائے میں لہسن شامل کر کے پی لو۔ روزانہ ایک گاجر کھانے سے جسم کا خون بنتا ہے اور جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ناظرین، میتھی دانہ استعمال کرنے سے سینے کی تکلیف اور بلغم بننے کی بیماری دور ہوتی ہے۔ 7 کھجوروں میں روزانہ کھانے والے بندہ ہر قسم کے جادو وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل کی مالش کریں، بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی۔ ناظرین اکرام، کو اور چنے کا آٹا شوگر والے مریض کھا لیں، اس سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑیں اور جلد کو قوت اور غذائیت ملتی ہے۔ ناظرین، صبح دیر تک سوتے رہنا دماغ کو کمزور کرتا ہے۔ دماغی گرمی کے لیے تربوز بہت مفید ہے۔ کدو کے چھلکے چہرے پہ مسلنے سے چہرے کی چھوائیں دور ہوتی ہیں۔ ناشتے میں پروٹین سے بھرپور انڈا کھانے سے جسمانی طاقت اور توانائی ملتی ہے۔ ناظرین، اگر ہاتھ جل جائے تو فوری متاثرہ جگہ پر سرسوں کا تیل لگاؤ، جھالا نہیں بنیں گے۔ ناظرین و اکرام، بیٹھ کر جھاڑو لگانے والی عورتوں کو کبھی ریڑھ کی ہڈی کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین و اکرام، پیٹ کے آدھے سے زیادہ بیماریاں آہستہ اور آرام سے کھانا کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین اکرام، صبح نہار منہ روزانہ 21 بادام کھا لیا کرو، اس سے دماغ کمزور چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر بدن کی سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھا لیا کرو، اس سے بدن کی سوجن میں بہت آرام ملتا ہے۔
جو بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ ناظرین اکرام، رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی طاقت میں کمی آ جائے گی۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ ناظرین اکرام، خارش کو دور بھگانا ہے تو ناریل کے تیل میں کفیرہ ملا کر متاثرہ حصے پہ لگاؤ۔ 2 دنوں میں خارش دور ہو جائے گی اور داغ دھبے بھی نہیں پڑیں گے۔ سونے سے پہلے سر میں کنگھی کر لیا کرو، بال نہیں گریں گے۔ ناظرین اکرام، دھوپ کی وجہ سے بہت ساری عورتوں کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ ایسی عورتوں کو بکری کے دودھ کی دہی بنا کر نیمبو نچوڑ کر رات کو روزانہ سوتے وقت چہرے پہ مساج کرنا چاہیے۔ ناظرین، زیادہ گرم چیز کھا لینے کے فوری بعد ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دانت گر جاتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے؟ جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے تو اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔